بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سیام نزول قرآن کا مہینہ، اللہ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، صبر کا مہینہ، فراغ رزق کا مہینہ، ایک دوسرے سے خیر خواہی کا مہینہ، جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ۔ ماہ سیام ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل، تلاوت و نوافل، صدقہ و خیرات، گویا ہر قسم کی عبادت کا ایک عالمی موسم بہار، جسے دنیا کا ہر مسلمان اپنے اپنے ایمان اور تقوی کے مطابق حصہ پا کر دل کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک مہیا کرتا ہے۔ عبادت کے اس عالمی موسم بہار کا جسے ٹھیک نظارہ کرنا ہو، وہ اس ماہ مقدس کے بابرکت لیل و نہار میں شرف والے گھر بیت اللہ شریف میں جا کے دیکھے، جہاں دن کے اوقات میں ذکر و فکر کی محفلیں، تلاوت قرآن کی مجالس، احکام و مسائل کے حلقے، طواف کرنے والوں کا ہجوم، اور رات کے اوقات میں قیام اللیل کے روح افزا اور ایمان پرور مناظر کس طرح گناہگار سے گناہگار انسان کے دل میں بھی شوق عبادت پیدا کر دیتے ہیں۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے یعنی 21 سے 30 رمضان تک حرم شریف میں حاضری سے رونقیں اور زیادہ ہو جاتی ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، بیت اللہ شریف کے گرد طواف کرنے کی جگہ کا مختصر سا حصہ کہ باقی سارا کعبہ، مسجد الحرم کے تمام وسیع اور عریض برآمدیں، پہلی منزل اور اس کے اوپر چھت، تمام جگہیں کچا کچ بھری ہوئی ہیں، کہیں بھی تل دھرنے کو جگہ نہیں۔ نیم شب کے پرسکون اور خاموش لمحے، سامنے سیاہ ریشمی غلاف میں ڈھکی ہوئی بیت اللہ کی بلند و بالا پرشکوہ عمارت، اوپر کھلا آسمان اور فضا کی وسعت آسمان، دنیا پر اللہ رب العزت کے جلوہ فرما ہونے کا تصور، انوار و تجلیات کے اس روح پرور ماحول میں امام حرم تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے قرآن ابھی ابھی نازل ہو رہا ہے۔ امام کعبہ کی پرسوز اور پردرد آواز گونجتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے فضا کو چیرتی ہوئی سیدھی عرش الہی پر دستخط دے رہی ہے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہم سے درگزر کر، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا آقا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، اے ہمارے رب، اپنے رسولوں کے ذریعے جن انعامات کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، ہمیں وہ انعامات عطا فرما اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بلا شبہ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ایک اور جگہ فرمایا، یا اللہ، تو ہمیں اپنی طرف سے اتنا ڈر عطا فرما جس سے تو ہمارے اور گناہوں کا درمیان حائل ہو جائے۔ ختم قرآن کے موقع پر خصوصی دعاؤں کے لیے امام حرم جب اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہوتے ہیں تو سارا حرم آہوں اور سسکیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ امام حرم کی خضوع و خشوع پر
आंसू में भीगी हुई आवाज़ रुक रुक कर सुनाई देती है, ऐ हमारे रब, हमारे परवरदिगार, हमें नाकाम और नामुराद वापस न लौटाना। फिर इसी आलम बेखुदी में अपने लिए और अपने अहलो अयाल के लिए दुआएं, मुसलमान आलम के लिए दुआएं, मुजाहिदीन के लिए दुआएं, मुस्लिम ममालिक के सरबराहों के लिए दुआएं, मुस्लिम नौजवानों के लिए दुआएं, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दुआएं, ज़िंदा और फौत शुदा तमाम मुसलमानों की मगफिरत और बख्शिश की दुआएं मांगी जाती हैं। जी चाहता है काश ये अनमोल घड़ियाँ और मुबारक लम्हे तवील तर हो जाएं, ये लम्हे जो सरमाया हयात हैं, कौन जाने किस खुश नसीब को दोबारा मैसर आए। दिल गवाही देता है कि अल्लाह करीम के रहमान और रहीम ज़ात अपने आजिज़ व मोहताज और दरमंदा हाल बंदों को बड़ी मोहब्बत और फजल व करम की नज़र से देख रही है। खालिक व मखलूक में कोई पर्दा हायल नहीं और खालिक अपने मखलूक के फैलाए हुए दामन और उठाए हुए हाथों को कभी भी खाली वापस नहीं लौटाएगा। इबादत और रियाजत का ये ज़ौक़ व शौक़ और ईमान की ये कैफियतें इबादत की इसी मौसम बहार से ताल्लुक़ रखती हैं। इबादत के इस सारे एहतमाम की गर्ज और मकसद क्या है? अल्लाह ने कुरान में खुद इसकी वजाहत फरमा दी है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े इस तरह फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, यानी गुनाहों से बचने वाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोज़े का मकसद बयान करते हुए फरमाया, रोज़ा गुनाहों से बचने के लिए ढाल है। रोज़ादार फहश बातें और कोई बेहुदा काम न करे। अगर कोई शख्स गाली गलौज और लड़ाई झगड़े पर उतर आए तो सिर्फ इतना कह दे, मैं रोज़े से हूँ। बिलाशुबा नेकी करना बड़े अजर सवाब का बाइस है, लेकिन नेकी करने के साथ साथ बुराई से बचना इससे भी ज़्यादा अहम ममूम है, इससे भी ज़्यादा अहम मालूम होता है, जिसकी वजाहत मुस्लिम शरीफ की इस हदीस से होती है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से दरियाफ्त करते हुए फरमाया, जानते हो मुफलिस कौन है? सहाबा ने अर्ज़ किया, जिसके पास दिरहम और दिनार ना हो वो मुफलिस होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत के रोज़े नमाज, रोज़ा और ज़कात जैसे अमाल लेकर आएगा, लेकिन किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी को कत्ल किया होगा, चनाचा उसकी नेकियां मज़लूमों में तकसीम कर दी जाएंगी। अगर नेकियां ख़त्म हो गई तो मज़लूमों के गुनाह उसके नामा अमाल में डालने शुरू कर दिए जाएंगे, हत्ता कि उसे दोज़ख में डाल दिया जाएगा। इस हदीस पाक से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि बुराइयां ख़्वाह छोटी हों या बड़ी, उनसे बचना कितना ज़रूरी है। रमज़ान मुबारक का महीना इस लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है कि इसकी गर्ज़ व गायत ही गुनाहों से बचने की तरबियत करता है। इस मकसद के हसूल के लिए शयातीन को पाबंद कर दिया जाता है, ताकि जो शख्स गुनाहों से रुकना और बचना चाहता हो उसे कोई रुकावट महसूस ना हो। अम्र वाक़या ये है कि रहमतों और बरकतों के इस मुक़द्दस महीने में थोड़ी सी कोशिश और इरादा करने से हर आदमी की तबीयत नेकी की तरफ राग़िब और गुनाहों से बचने पर आमादा हो जाती है। बस जिसने महीना भर दिन के औकात में तर्क के साथ साथ अल्लाह के हजूर अपने पिछले गुनाहों पर एहसास नदामत के साथ साथ तौबा और इस्तग़फ़ार की और आइंदा के लिए हर किस्म के गुनाहों से बचने का इरादा कर लिया, तो उसने गोया रोज़े के मकासद हासिल कर लिए और माह सियाम की बरकतों से भरपूर हिस्सा पा लिया। किताबुल सियाम में हमने रोज़े के वो मसाइल जमा किए हैं जो अहादीस सहीहा से साबित हैं।
پہلی اشاعت میں بعض دوستوں نے چند احادیث کی طرف توجہ دلائی جو ضعیف تھی، موجودہ اشاعت سے انہیں نکال دیا گیا ہے۔ اب الحمدللہ تمام احادیث حسنیہ صحیح درجے کی ہیں۔ انشاءاللہ مسائل کے اعتبار سے پہلی اشاعت میں تشنگی محسوس کی گئی تھی، لہٰذا موجود اشاعت میں بہت سے ضروری مسائل کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اہل علم کی طرف سے کسی بھی چھوٹی یا بڑی غلطی کی نشاندہی پر ان کے خلوص دل سے شکر گزار ہوں گے۔ کتاب کے آخر میں روزوں کے بارے میں بعض ضعیف یا موضوع احادیث بھی دی گئی ہیں۔ اگرچہ ایسی تمام احادیث ترغیب یا ترہیب یعنی کسی گناہ کے انجام سے ڈرانے کے بارے میں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی عمل کی وہ فضیلت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہ ہو، خواہ وہ کتنی ہی ترغیب دلانے والی ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح وہ ترہیب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہ ہو، خواہ وہ کتنی ہی گناہ سے روکنے اور ڈرانے والی کیوں نہ ہو، دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ ہر عمل کی ترغیب یا ترہیب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ارشادات موجود ہیں، ان پر کسی قسم کا اضافہ کرنا اللہ کے حکم یعنی مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو کہ نافرمانی میں ہی آئے گا۔ لہٰذا جس حدیث کے بارے میں واضح ہو جائے کہ وہ ضعیف یا موضوع ہے، خواہ معنوں کے اعتبار سے وہ حدیث صحیح احادیث کے قریب تر ہی کیوں نہ ہو، اسے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری اس ساری محنت اور کاوش کا مقصد یہ ہے کہ عام لوگوں میں براہ راست حدیث شریف پڑھنے اور جاننے کا شوق پیدا ہو، اور محض سنی سنائی یا حوالہ پڑھی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کے بجائے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عمل کی بنیاد بنانے کی سوچ اور فکر عام ہو۔ تمام مسلمانوں کے نزدیک دین صرف اور صرف وہی ہے جس کا اللہ یا اس کے رسول نے حکم دیا ہے، یا جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، یا جسے کرنے کی اجازت دی ہے۔ اسی بنیادی اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے دینی مسائل احادیث صحیحہ کے حوالے سے خوبصورت اور عام فہم انداز میں شائع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کتاب الصیام اس سلسلے کی پہلی کاوش تھی جو 1405 ہجری میں نزول قرآن کے مبارک مہینے میں ہی پہلی مرتبہ شائع ہوئی۔ اس خار کھائی میں شروع سے لے کر آخر تک جن جن حضرات نے تعاون کیا ہے، ہم ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ ہم اپنے مالک حقیقی کے حضور پر سجدہ کرتے ہیں کہ اس نے ہماری کم علمی اور تمام تر کمزوریوں کے باوجود کتاب الصیام کی اشاعت کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر اس کا فضل و کرم اور توفیق و عنایت شامل حال نہ ہوتی تو یہ کتاب پایہ تکمیل تک نہ پہنچتی۔ بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب کو تمام معاونین اور قائرین کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، اور سب کو جو ہے سب کی آخرت جو ہے اس سے بہتر ہو، اور اس میں جتنے بھی مسٹیکس ہیں یا اللہ اس کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول کرنا، اور ہماری ایک چھوٹی سی کاوش کو لازمی جو ہے وہ سراہنا کہ جس کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، دین کی باتیں پہنچا رہے ہیں، ہم جو ہے بالکل اپنے اسلام کا اپنے دین کا حق ادا کر سکیں۔ اللہ جو ہے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔